بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی 28ویں آیت کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ یار و مددگار عربی لفظ ولی کا ترجمہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق نہ ہو جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع نقصان ایک ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق نہیں ہو سکتا، اور قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جن میں المائدہ ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، ان میں بھی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ ایسا تعلق رکھنے۔ البتہ یہ کہ اگر غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہیں ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور نہ صرف رکھنا چاہیے بلکہ اللہ کو یہ مطلوب بھی ہے، جیسا کہ آپ خود قرآن کی سورہ مہینہ پڑھیں، یہ 60 نمبر سورہ ہے، اس کی 8 نمبر آیات اٹھا کے پڑھیں تو اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اللہ پاک نے یہی فرماتے ہیں کہ اگر کچھ جنگ کا معاملہ نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اللہ پھر اینڈ میں اس آیت کی آخری لائن میں یہ کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیشہ آپ احسان والا معاملہ کرتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے ہی مسلمان ہوتے تھے اور ایمان لے کے آتے تھے۔ اور ہمارے لیے آپ کو اندازہ ہے قرآن نے بالکل واضح کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور ہم نے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ تو عام حالات میں ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ بھی کریں گے، انہیں دین کی دعوت بھی دیں گے، اور ان کو ان اخلاقیات کا نمونہ بن کے دکھائیں گے جن اخلاقیات کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے ہمارے دین کی طرف راغب ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم آج کے دور میں جو سیاسی اصطلاح میں جو فرینڈشپ ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور دوستی کے معاہدے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کا چائنا کے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ ہیں، تو اس میں بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ کا کوئی یہ ان معاہدات میں کچھ ایسا نہ ہو کہ جو مسلمانوں کی عصمت کے خلاف ورزی ہو، یا مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو ہم دنیاوی معاملات ہیں ان میں ان کے ساتھ ہی ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کرام نے بھی ایسے معاہدات کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے معاہدات کیے، اور جن کے معاملے میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو یہ اس آیات کی تفصیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔